وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، منتیں مانتے تھے لوگ، کعبے میں جاؤں گا، حج کو جاؤں گا تو ایسا کروں گا، میرے یہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو وہاں جا کر ایک جانور جو ہے ذبح کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں جو تم نے منتیں مانی ہیں نا، خالی منتیں مانتے مت رہو، بلکہ اللہ کے پاس پہنچ کر وہاں پر اپنی نظروں کو پورا کرو، جو جانور ذبح کرنا ہے وہ بھی پورا کر دو. منتوں کے لیے کاٹا ہوا جانور اس کا گوشت تو خود کرنے والا نہیں کھا سکتا، البتہ حج کے لیے وہ چاہے دم قران ہو یا دم تمتع ہو، اپنی کی یا ایسی ہی قربانی کرے، اور نفل ہو یا واجب ہو، اپنا ذبح کیا ہوا جانور خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو کھلا سکتا ہے. منت واجب ہوتی ہے، اس لیے جو ذبح کرنے والا ہے یعنی مالک ہے اس کے لیے وہ جائز نہیں ہوتی، وہ غریبوں کا حق ہوتا ہے، وہیں پر کرنا چاہیے. ایک وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف سے مراد طواف زیارت ہے جو 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے، ربیع جمار کے بعد، قربانی کے بعد کیا جاتا ہے. یہ طواف کا حج کا دوسرا رکن ہے. دو سب سے بڑے رکن ہیں حج کے، ایک عرفات میں تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو ٹھہرنا، اور دوسرے طواف زیارت. پہلا رکن وقوف عرفات ہے جو اس سے پہلے ادا ہو جاتا ہے. طواف زیارت پر احرام کے سب احکام مکمل ہو کر پورا احرام کھل جاتا ہے، لہذا یہ دونوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی حاجی بیمار ہو یا کوئی حاجی اسپتال میں ایڈمٹ ہو تو حکومت اس کا بندوبست کرتی ہے کہ ایمبولینس میں ان کو ڈالتی ہے، حاجیوں کو، بیماروں کو سلائن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، بے ہوشی کیوں نہ ہو، اور برابر عرفات میں لاتی ہے تاکہ حج ادا ہو جائے. اگر عرفات نہیں پہنچا تو حج ادا نہیں ہوگا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ سے مراد طواف زیارت ہے. بیت عتیق، بیت اللہ کا نام بیت عتیق ہے. عتیق کا مطلب ہوتا ہے پرانا، اس لیے کہ عتیق کے معنی آزاد کے بھی ہے، آزاد کیا ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے گھر کا نام بیت عتیق اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفار و جبابرہ کے غلبہ اور قبضے سے آزاد کرایا، ورنہ تو سب انہی کا تسلط تھا. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں اپنے دیش میں، جن کا تسلط ہے، جن کی لاٹھی ہے اس کی بھینس، وہ دور اس مکہ نے بھی دیکھا ہے کہ ایک اللہ کا نام لینا، مار مار کے ادمرا کر دیتے تھے، ختم کر دیتے تھے، جان لے لیتے تھے کہ ایک اللہ کا نام لیا. کسی کافر کی مجال نہیں کہ اس پر قبضہ یا غلبہ کر سکے، یہ اس بیت اللہ کی خصوصیت ہے، اس لیے وہ آزاد ہے. اصحاب فیل کا واقعہ اس پر شاہد ہے کہ اللہ نے کیسے حفاظت کرائی تھی اس کی ابابیل کے لشکر سے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ بات تو ہو چکی جو حج کے مخصوص احکام تھے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے محترم احکام کی وقاعت کرے گا، اللہ کے احکام کی عزت کرے گا، اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک یہ بہتر ہے، اللہ اس کو نوازیں گے. اور ان مخصوص چوپایوں کو باستثناء کے جو تم پڑھ کر سنائے گئے ہیں، سورہ انعام میں ہے، 8ویں پارے کے اندر ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَفِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. سمجھ میں آیا؟ کچھ جانور ہیں جو بتوں کے نام پر ہے، ایسے ہے ویسے ہے، وہ جانور حرام ہے، اس کے علاوہ تمام جانور کھانا جائز ہے، یہ بتایا گیا ہے. حرمات اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی محترم اور معزز بنائی ہوئی چیزیں، یعنی شریعت کے احکام کا احترام کرو. جی احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان. رجس کہتے ہیں ناپاکی کو اور گندگی کو، اوثان وثن سے ہے، اس کے معنی ہے بت، تو بتوں کی گندگی سے بچو. واجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے بچو. جھوٹ کتنی بری چیز ہے، اس کو شرک کے ساتھ اللہ ذکر کر رہے ہیں، بت پرستی کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ ہے کبیرہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، اور عام باتوں میں جھوٹ بولنا. اور آج کا ہنر ہے، کوئی ڈگری ہمارے پاس ہو نہ ہو لیکن جھوٹ کی ڈگری ہمارے پاس موجود ہے، اور ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی. ہاں وہ مشرک تھے لیکن جھوٹے نہیں تھے، وہ کافر تھے لیکن جھوٹے نہیں تھے، اس لیے ان کو ہدایت ملی.
تو جھوٹوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ بولتا ہے ٹھیک ہے تو تیرے جھوٹ کے رستے سے کدھر سے نکلتا ہے نکل جائے، لیکن انجام بہت برا ہے. ہماری ترقی، عدم ترقی کا راز اور تنزل کا راز ہمارا جھوٹ ہے. اور منافقین کو اللہ نے ہدایت اس لیے نہیں دی، وہ جھوٹے تھے، دل کے کافر اور زبان کے مسلمان. اور عمر ابن خطاب کو اور خالد ابن ولید کو، اکرمہ ابن ابی جہل کو اور بڑے بڑے کفر اور شرک کے زبردست ناکوں کو اللہ نے اس لیے ہدایت دی کہ وہ اپنے کفر اور شرک میں مومن تھے، پکے تھے، جھوٹے نہیں تھے. تو جو مشرک اور جو کافر تم کو کٹر نظر آتا ہو اس کی ہدایت کی دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. اس لیے اس بھارت کی سرزمین پر کچھ منافق لوگ ہیں، کچھ حکومتیں بھی منافق تھیں اور کچھ لوگ کھلم کھلا دشمن اسلام ہے. امید ان کی ہدایت کی ہے کہ جو کٹر ہے اپنے تو میں اور اپنے موقف میں، اور وہ منافق نہیں ہے، وہ ایک ایم لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ذرا سی کوشش اور دعا پر انہی کو اسلام دے کر خادم اسلام بنائے گا. لیکن اللہ بنائے گا، اللہ بنا رہا ہے، دے رہا ہے ہدایت بغیر مسلمانوں کی فکر اور دعوت کے، تو ہمارا کیا ہوگا اس میں؟ ہماری صفائی کرے گا. اس لیے ہم نیت کریں، ہم دعا کریں. کیا کریں ہم؟ تو جھوٹ بہت بری چیز ہے، اس لیے فرمایا جھوٹ سے بچو، بڑا گناہ ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے شعار کی یعنی اللہ کی علامت کی کیا کرے گا؟ عزت کرے گا. تو یہ تقوی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تقوی عطا فرمائیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تمہاری یہ قربانی جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو خون پہنچتا ہے، گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کا ادب پہنچتا ہے کہ تم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہو. تو یہ ہے حج. کس کی یاد ہے یہ؟ حضرت اللہ کی مت والی، اللہ کی دیوانی، اللہ کی عاشق فیملی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیڈیز، جینٹس اور ساتھ میں بچے سب نے مل کر یہ قربانی دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یادگار کو قائم رکھا. کتنا بڑا انعام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ اب تمہارا سارا فیشن تم کو مبارک. بادشاہ آئے یہاں پر، نبی آئے، ولی آئے، اور یہاں پر مالدار آئے، سٹائلسٹ لوگ آئے، قسم قسم کے لباس زیور پہننے والے لوگ آئے، جوتا پہننے والے لوگ آئے، ٹوپی پہننے والے لوگ آئے. کسی کی نہیں چلے گی. یہاں تو میرا ایک دیوانہ تھا ابراہیم، وہ صرف ایک چادر سفید اوپر ایک نیچے پہنتا تھا، تم اس کے اسٹائل میں آؤ گے تو حج قبول کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. اس لیے سارے اسٹائل چھڑواتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور ابراہیم کے ٹھپ پر لاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور پھر حج قبول کرتا ہے. ورنہ دم پر دم لگائے گا دم نکل جائے گا. حاجی کا دم سے بہت نکلتا ہے. دم بولے تو ایک بکرا. ہمارے یہاں تو بیچارہ مل جاتا ہوگا 8-10 ہزار میں ملتا ہوگا، ابھی ملے گا 8-10 ہزار، وہاں اس سے بھی مہنگا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ لباس بھی ابراہیم کا، اور سر بھی کھلا اور پیر بھی کھلے، اور پھر جہاں جہاں ابراہیم نے جو عمل کیا وہ کرنا ہے کہ عرفات میں گئے ہیں وہاں پر رہنا، اللہ کو اپنی بے بسی بتانا ہے، دعا مانگنا ہے. پھر اسی طرح مزدلفہ میں آؤ اور کھلے آسمان کے نیچے رات گزارو. سردی بھی لگتی رہتی ہے بہت، ہر قسم کی پریشانی بھی ہوتی ہے، اللہ آسان بھی کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد میں یہ ہے کہ وہیں سے کنکر چنو اور اس کے بعد آؤ، پہلا دن ہے تو بڑے شیطان کو مارو. یہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے جب ورغلایا کہ بڑھاپے کی اولاد ہے، 87 سال کی عمر میں ملی یہ اولاد ہے، اور اب ہو گئی کتنی عمر؟ 13 سال کا بچہ ہو گیا، تو 87 میں 13 ملا ہے کتنا ہوا؟ 97، اور اس میں 3 ملا ہوتا کتنا ہوا؟ 3 ملا تو 100 ہو جاتا ہے. 100 سال کی عمر. 100 سال کی عمر کے اندر بڑھاپے کی لاٹھی ہے. یہ کیا خواب پر بھروسہ کر کے ذبح کر رہے ہو؟ تو انہوں نے شیطان کو مردود کہہ کے کنکر سے مار کے 7 کنکر مار کے بھگایا.
تو اللہ تعالیٰ نے 3 دن تک کہ وہ پہلے دن ایک شیطان، بعد میں تینوں شیطان، اللہ تعالیٰ نے وہ سنت زندہ کر دی کہ میرے ابراہیم کی سنت زندہ کرو. بیٹا بھی نہیں لیا. ادھر حاجرہ کے پاس آیا وہ اور کہا بڑے میاں کا دماغ چل گیا ہے، بڑھاپے کی لاٹھی، بچہ اس کو لے جا رہے ذبح کرنے کے واسطے، ارے روکتے کیوں نہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے لیے ایک اسماعیل نہیں، ایسے 100 اسماعیل ہو تب بھی ذبح کرا دیں. تو وہ بھی شریک اس میں. پھر بچے کو پالنے میں، یہ تو 13 سال کے بعد میں ہوئے، جب چھوڑ کے گئے تھے تو بچے کو پالنے میں تکلیف، ادھر سے صفا پہ چڑھتی ہے، دھڑ دھڑ اترتی ہے، پھر بچے کو دیکھتی ہے، پھر مروہ پہ چڑھتی ہے، پھر وہاں سے دن 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 اترتی ہے. دیکھتی کیا تھی، کوئی قافلہ آ رہا ہوگا کہیں سے بھولا بھٹکا، کچھ پانی مل جائے گا، کچھ ان کے پاس توشہ ہوگا، کھانا مل جائے گا. یہاں تو جنگلی بھیڑیے ہیں اور یہاں پر کیا ہے، کتے ہیں، موت کا سناٹا ہے، ایک اناج آج بھی نہیں اگتا ہے. تو اس زمانے میں کیا ہوگا، کوئی صاحبان نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے اس لیے میرے شوہر نے یہاں چھوڑا ہے. پھر آتی اپنے بچے کو دیکھتی اور پھر اس کے بعد پھر پریشان ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ادا اتنی پسند کی کہ صفا مروہ کی سعی، یہ 3.5 کلومیٹر ہے، دونوں صفا مروہ. ایک طرف جب چلتا ہے آدمی تو تقریباً ½ کلومیٹر، اور پھر وہاں سے آتا ہے تو ½ کلومیٹر، تو 7 چکر ہوتے ہیں، 3.5 کلومیٹر ہو جاتا ہے. 3.5 کلومیٹر کا یہ چکر حاجی کے لیے رکھا صفا مروہ. اور پھر اس میں میلین افزرین ہے. اب تو پہاڑ کو کم کر کے ہمارے لیے انہوں نے نیچے لایا ہے. اب ایسا چلتے ہیں ہم لوگ اور اے سی میں چلتے ہیں. ہاں، اور تو اس کے اندر بھی وہ حاجرہ علیہ السلام کی وہ جو دوڑنے والی جگہ ہے اس کو میلین افزرین، 2 ہری نشانیاں، اس میں حاجی کو دوڑ کے چلنا ہے. مرد کو سنت ہے عورت کی، لیکن عورتوں کو دوڑ کے نہیں چلنا ہے. کس کو دوڑ کے چلنا ہے؟ مرد کو. وہ نبی بھی ہوا ہے اس کے بعد کوئی، تو نبی نے بھی وہ سنت زندہ کی. اللہ کتنے قدردان ہے یہ بتا رہے ہیں کہ تم میرے ہو جاؤ گے. من کان للہ کان اللہ لہ، تم میرے ہو گئے تو میں تمہارا ہو جاؤں گا. تو حضرت ابراہیم کی بیوی کی بھی سنت اس میں زندہ کر دی. پھر وہ زمزم ملا پانی کے بچے کی ایڑی سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو برکتی بنا دیا کہ جس نیت سے پیو گے وہ زمزم تم کو اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، بھوک مٹائیں گے، سب کریں گے. پھر وہ قربانی والا واقعہ وہاں پیش آیا. تو قربانی والا واقعہ وہاں تو زندہ کیا کہ یہاں قربانیاں کرو، لیکن اللہ جانتے تھے کہ سب لوگ حج کو نہیں آ سکتے ہیں، اس لیے انہی دنوں میں ان کی ایک ادنا نقل، ایک پارٹ ان کی زندگی کا یہ ہے کہ قربانی اپنے اپنے گھروں پر کرو. ساری دنیا میں قربانیاں ہو رہی. دنیا کا کوئی عقل مند اس کی پلاننگ نہیں کر سکتا، کوئی اتنا اکانومک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے نہیں کر سکتا ہے کہ اسٹیچو بنا کے چھوڑ دیا. کیا ہے؟ یادگار ہے. ایک فوٹو لگا دیا، کیا ہے؟ یادگار ہے. سڑک ہے، کیا ہے؟ یادگار ہے. آج کی حکومت نے اس کا ایک نام رکھا، کل کی حکومت اس کا نام مٹا دیتی ہے. ہاں، صدام نے اپنے لگائے تھے نہ جانے کتنے اسٹیچو، جب اس پہ حملہ ہوا عراق پر تو وہ پبلک نے اس کو کھینچ کے نیچے گرا دیا تھا، اس کے وہ اسٹیچو کو. لیکن یہ کون مٹا سکتا ہے جو سنت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندہ کی ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی کمائیوں میں لگا ہوا ہے اور ہر ایک قربانی کا پلان بنا رہا ہے. بڑے کا جانور ہے اور اسی طرح چھوٹا ہے قربانی کر رہا ہے، اپنے گاؤں میں کر رہا ہے، اپنے شہر میں کر رہا ہے، سارے عالم میں کر رہا ہے. کالا کر رہا ہے، گورا کر رہا ہے. کس کی سنت زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم. کوئی ایسی سنت بھی، ایسا نام بھی زندہ کر سکتا ہے اور سارا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے. خالی نام بھی نہیں ہے، ثواب ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا مہینہ، قدردان اللہ تبارک و تعالی ہے. ہم سے تقاضا کیا ہے؟ ہم سے تقاضا یہ ہے کہ دیکھو یہ عبادت کرو جذبات کو قربان کر کے. کس کو؟ ہاں، قربانی جذبے ہی سے ہوتی ہے، لیکن جذبہ اللہ کو راضی کرنے کا. اور شیطان کھینچ کھینچ کے لاتا ہے. وہ چھٹی پہ نہیں گیا، وہاں سے کنکر کھا کر یہاں آیا. وہاں بھی ہے. وہاں کیسا ہے کہ جنر کا ایک حاجی گیا، اس نے بولا پہلے حج میں میں گیا تو میرے کو اتنا غصہ ہے، شیطان اس نے ہم کو بہت پریشان کر کے رکھا ہے. تو بولے میں نے وہاں جتنے جوتے چپل پڑے ہوئے تھے وہ سارے چپل اٹھا کے اس کو مارا. لوگ تو خالی اتنا اتنا کنکر مار رہے تھے، میں نے چپل مارا اس کو.
دوسری مرتبہ بولتا دوسری مرتبہ میں حج کو گیا تو یار بہت بھیڑ بھاڑ تھی، ٹینشن آیا اور چپل بھی ہاتھ میں نہیں آئی تو میں نے گندی گندی گالیاں دے دی اسے۔ اب وہ شیطان بیچارہ بولتا تو مجھے کنکر مارنے آیا، ہاں میں آج بھی تیرا شیر ہوں، تیرے پہ زبر ہوں، اس لیے وہ آج بھی شیطان ورغلاتا ہے حاجی کو، ایسے دھندے کرواتا۔ پھر وہ شیطان آیا ہمارے پاس، ہاں اتنی سی مسلمانی، اس میں بھی آناکانی، اتنی سی مسلمانی، ایک بکرا ذبح کرنا ہے، ایک قربانی کرنا ہے، اور کیا کرنا، ایک صاحب تھے وہ یاہو چھو تھے، انہوں نے لائے اونٹ ہمارے محلے میں، اونٹ لائے تو وہ ایک نئی چیز تھی، اس لیے اٹھا کے کوٹواڑے میں بند کر دیے اس کو کہ اونٹ کاٹنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا اب بھی نکال کے لاتا ہوں، ایسا تعویذ مارتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ وہ قربانی ہو بھی گئی تو وہ بیچارہ اونٹ اندر ہی تھا۔ تو قربانی سے کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم قربانی کو قربان کر کے اپنے جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، اس سے سب کو اشکال ہے، اپنوں کو اشکال ہے، دوسروں کو اشکال ہے، ہماری گندگی سے پریشانی ہے لوگ، اور اسی طرح ہمارے دکھلاوے سے پریشانی ہے، اور اسی طریقے پر ہماری بدبوؤں سے پریشانی ہے، ہماری شان سے پریشانی ہے، ہماری آن سے پریشانی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی قربانی بہت عافیت کے ساتھ اور ضرورت سمجھ کے کرے، پڑوسیوں کو تکلیف بھی نہ دے، اور اسی طریقے پر دکھلاوے نہ کرے، ضرورت کا جانور خرید لے، تو قربانی آسان ہے۔ تو اصل قربانی جذبات کی قربانی ہے، اصل قربانی جانور کی قربانی نہیں ہے۔ اگر جانور کی قربانی ہوتی تو ابراہیم کے بیٹے کو معاف نہیں کرتے، اسماعیل کو ذبح کروا دیتے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے خود کنٹرول میں رہنا ہے اور دوسروں کو کنٹرول کی دعوت دینا ہے کہ بیٹا یہ اچھا نہیں ہے، نرم لہجے میں سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ گھمانا اچھا نہیں ہے، یہ ستانا اچھا نہیں ہے، کہیں بھی اٹھا کے پھینک دینا اچھا نہیں، جیسے کونڈوا کا آج ماحول ہے، کریں گے کیا بیچارے، کہ جدھر بھی جاؤ دیکھو ٹو ویلر پہ جاتے رہتے ہیں، پیچھے بیوی بیٹھی رہتی ہے، اور اچانک سے ایک سپاٹ ہوتا ہے، وہاں پر کچرے کا ڈبہ، کچرے کی تھیلی بھرکا دیے نکل گئے۔ بعض بچے کھڑے رہتے ہیں، وہ اماں کو بولتے او اماں یہاں مت ڈالو نا، ارے چپ نہ رہے، ارے چپ نہ رہے، ارے چپ نہ رہے۔ ہر ایک چیز کا کوئی علاج ہے، ہم سوچیں اس علاج کو سوچیں۔ اب قربانی ہے تو قربانی میں اجڑیاں بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، نہ جانے کیا کیا ہے، تو کوشش کرو کہ جتنا ہو سکے اچھے ماحول کے اندر ہم قربانی کریں، لوگوں کو موقع نہ ملے، کسی کو ہماری وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ اور گوشت دینا کوئی فرض نہیں ہے، کھانا ہے کھاؤ، ماشاءاللہ بڑا پریوار ہوتا ہے کھاتے ہیں، نام کے لیے خالی دینا اور اتنا سا دینا ایسا مت کرو۔ 40 گھر میں دینے کے بجائے 4 گھر میں دو، اتنا دو کہ ایک وقت کا کھانا ہو جائے ان کا، ہے نا، پاؤ کلو آدھا کلو کم سے کم دے دیا، ایسا کرو تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ہر چیز میں ذرا لحاظ کرو ہر چیز کا۔ اور جس کی قربانی یہاں نہیں ہو سکتی ہے تو کچھ لوگ ہیں مدرسے والے ہیں، کچھ دوسرے لوگ ہیں، وہ بیچارے باہر قربانی کرتے ہیں، تو وہاں قربانی کرا لو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا گوشت کھانا فرض ہے یہ نہیں کہا، کتنی عجیب بات ہے۔ ہاں 50 جانور ایک زمانے میں 30 سال پہلے ہمارے ایک استاد تھے، وہ نپانی میں قبرستان کے پاس تھے، وہاں لا کے باندھ دیے انہوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہفتے میں ایک بار بکرے کا 1 کلو گوشت لا کے 20 لوگ کھانے والے تھے، پتلا سالا، ہم یہ چھوٹے کا کھاتا ہی۔ میں بولا بڑے لوگ بڑے کا کھاتا ہی، چھوٹے لوگ چھوٹے کا کھاتے ہی۔ تو بولے صاحب حافظ صاحب ہم کو قربانی تو کرنا ہے لیکن یار مہنگا بہت ہے بکرا، پھر کیا کرنا؟ تو بولے میں لاتا ہوں۔ انہوں نے جانور لائے اور ذبح کیے، انہوں نے جانور ذبح کیے۔ اس زمانے میں مخالفت تھی، کچھ لوگ آ گئے ہم کاٹنے نہیں دیں گے، یہ نہیں۔ بولے کیوں؟ بولے اس میں 70 کوٹی ہے ہمارا، 70 کوٹی اس کے اندر، اس لیے تم اس کی پوجا کرتے؟ بولے ہاں۔ بولے میں اس کو آج تک کھاتے آیا ہوں تو میرے اندر کتنے کوٹی ہوں گی، تو میری بھی شروع کر۔ پھر ایک کو پکڑا نیچے سے ہاتھ ڈال کے، جو پٹ کہا تو 50 گل۔ ہاں یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہاں تو بات یہ تھی کہ کچھ لوگ بکرے کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پونا جیسے شہر میں اپنی سوسائٹیوں میں اپنا ایک تھیلی کا کچرا نہیں پھینک سکتے۔ وہ بیچارہ بڑے جانور کا کچرا کہاں سے پھینکیں گے وہ؟
تو کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ وقت کی ضرورت پر کچھ لوگوں کو کھڑے کرتا ہے. انہوں نے بہت اچھا سسٹم بنایا کہ بھائی تم 1500 روپیہ دے دو, کوئی 1700 لیتا ہے, کوئی 1400 لیتا ہے, دے دو اور تمہاری قربانی ہو جائے گی, اور ہونے کے بعد میں وہاں پر کیا بولتے ہیں مسلموں کو انشاءاللہ کھلا دیا جائے گا. تو اس میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ الگ ہیں, وہ ایسے ہیں کہ وہ انتظار میں رہتے, کرنے کا کچھ نہیں, کرنے کا کچھ نہیں, کرنے کا کچھ نہیں. ہاں کون کرنا شروع کیا, اس کی ٹانگ کھینچنے کا, اس کی ٹانگ کھینچنے کا, اس کی ٹانگ کھینچنے کا. اب واٹس ایپ بھرا پڑا ہے تو 1500 میں کیسی قربانی ہوتی ہوگی, تو پھر اس کا ایسا ہوتا ہوگا, پھر اتنے کا اتنا ہوا, پھر اتنے جانور کا میلہ کا نکلا, پھر وہ اتنے مسلمان ہے کدھر کھانے والے, پھر یہ زبردستی جھوٹ ہے, دغا ہے, مکاری ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ اللہ کو ڈرتے نہیں ہیں اور یہ حرام کما رہے ہیں اور پورا پیسہ نگل رہے. ہو سکتا ہے ہو کچھ لوگ, ہو سکتا ہے, لیکن تیرا یہ کام نہیں ہے. جس زمانے میں ساری دنیا مٹا رہی ہے مسلمان کو, اس زمانے میں تو کوئی پیرالل اس کا نظام بنا کر امت کو پیش کرتا. خالی واٹس ایپ پہ ٹھسکی چھوڑ دینے میں کون سا کمال ہے؟ تو وہاں بولنے والے نے بولا, یہ لکھتے ہیں مولانا لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے. تو بھائی تیرے سے کائے کو ڈریں گے؟ اتنے بھاری لوگ ہیں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, تو تیرے واٹس ایپ کے اس میسج سے کیوں ڈریں گے بابا؟ سیدھی سی بات ہے نا. تو اللہ سے نہیں ڈرتے, پردہ نہیں کوئی خدا سے, تو تم سے کیا پردہ کریں گے وہ؟ تو یہ کام غلط کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کچھ تو اللہ کے لیے چھوڑ دو. ہر جگہ ہم چودھری نہیں بن سکتے. اگر مولانا لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرے گا. وہ اللہ مولانا لوگوں کا رشتہ دار نہیں ہے, وہ مدرسے والوں کا رشتہ دار نہیں. اور یہ تو اوپنلی بتا نہیں سکتے, اس میں دوسری ایک نیت ہوتی ہے کہ چڑ کے بولنا, ہاں ادھر کیسا ہوتا ہے قربانی, کیسی ہوتی ہے, ہم تیرے کو بتائیں اور پھر میں ہلو سے خبر دے دوں. بات سمجھے کیا؟ ہلو سے جا کے کیا کر دینے کا کہ دیکھو یہ لوگ وہاں پر ایسا ایسا جانور ذبح کر رہے ہیں. ہاں اس لیے ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے تھے ہم کو جانور دیکھنا ہے, کون سی جگہ ہے, کہاں ہے. میں نے کہا ہندوستان میں 10 جگہ کرتے ہیں ہم لوگ قربانی, تقریباً 2000 جانور. آپ کو نہ جگہ کا نام بتائیں گے, نہ آپ کو جانور لے جا کر بتائیں گے. آج جانور بتائیں گے آپ کو, کل بدل دیں گے ہم. ہو سکتا ہے ایک جانور آپ کا بتا کر ہم 100 لوگوں کی طرف سے ایک ہی جانور کاٹیں, تو پھر کیا صورت ہے؟ میں نے کہا ایک بہت اچھی صورت ہے, آپ طے کرو پہلا دن ہو یا دوسرا دن. کار آپ کی 6-7 لوگ آپ کے, ایک جانور ذبح کرو کہ 10 جانور ذبح کرو. جانا آپ نے خود, رہبر ہمارا ہوگا, اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کرنا. کیا کرنا؟ اور کیا یقین کی بات کریں, اور کیا یقین کی بات کریں. کتنے فاصلے پر؟ 300, 350, 400 کلومیٹر کے فاصلے. ویسے تو ہم بنگال اور بہار اور اڑیسہ اور آسام سب جگہ کرتے, لیکن جو چاہتا ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کرے تو جگہ پتہ دیکھ کر کیا کریں گے آپ, جانور دیکھ کر کیا کریں گے آپ. ہم آپ کو اپنا رہبر دے رہے ہیں, آپ اپنی کار کرو, اپنے دوستوں کو لو, جا کر ذبح کرو. ایک جانور ذبح کرنے کو گئے تھے کچھ لوگ گزشتہ سال سے پہلے سال, اور الحمدللہ 7 جانور ذبح کر کے آئے تھے. اور یہ ان کا لیکھ ہے باقاعدہ اخباروں کے اندر کہ 10,500 میں جو جانور ہم کو دیا گیا وہ 25,000 کا جانور تھا. تو دیکھو, ایک تو پہلے امت کو چاروں طرف سے دنیا ستا رہی ہے, امت چاروں طرف سے پیٹی جا رہی ہے. ایسے میں کچھ لوگ ہمت کر کے اگر امت کے کچھ کام کرے, XYZ قربانی کا نہیں بول رہا ہوں, تو اس کے اندر مسلمان اس وقت ایک کام کرے, خاموش رہے اور اللہ کے حوالے کرے. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا غلط بات ہے. تو دوسرے بھی کر رہے ہیں, جس کی مرضی جہاں جہاں اعتماد ہو وہاں پر کریں. اپنے مدرسہ بیت العلوم کا نظام اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے, اتنا اچھا ہے. اور جس کو اعتماد چاہیے ہمارے سے پرسنل ملے, پھر اعتماد میں کیا دیتے ہیں ہم, کیا دکھاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں, پرسنل ملے. کیونکہ یہ چیز آج خبریوں کی وجہ سے دکھانے جیسی نہیں ہے. ہاں اپنے ہی لوگ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہم شروعات میں تھے, ایک بیوپاری کے 350 جانور مسلمانوں ہی نے کھپا دیے تھے. آج تک نہیں نکلے ہیں وہ پولیس چوکی سے, مر بھی گئے ہوں گے. لیکن وہ ایسا مرد کا بچہ تھا, حافظ تھا بیچارہ, 2 لوگ تھے, اس نے 350 اسی وقت نئے خریدے ہیں اور نئے خرید کے ہماری قربانی کی. تب چلتا ہے یہ نظام, ایسا تھوڑی چلتا ہے.
تو جو کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، عافیت کی بھی دعا کریں. اور میں تو آگے کی بات کرتا ہوں. ابھی میں اپنے بیوپاریوں سے مل کے آیا، پورا سروے کر کے فوٹو لے کر ویڈیو بنا کر سب کیا. ہم ایسا نہیں کرتے. میں کہتا ہوں 1500 روپیہ دے کر کوئی جنت میں جائے گا اور ہم اس کی قربانی صحیح نہیں کر کے ہم کیوں جہنم میں جائیں؟ اور ایک کی جہنم، ہزاروں لوگوں کی جہنم ہم کیوں لیں گے بھائی؟ ایک بیوپاری ہمارے پاس سے لیتا تھا، بہت جانور جاتے تھے، لیکن میں نے جو ہر جگہ ہمارا مولانا خود جا کے کاٹتے ہیں، خود جا کے کاٹتے اپنے یہاں سے 10 جگہ 10 مولانا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ گئے تھے نا لکھنؤ وغیرہ؟ بولے ہاں گیا تھا. پھر بولے وہ 3 اسپاٹ پر کاٹتے ہیں، مجھے تینوں جگہ نہیں لے آتے، ایک ہی جگہ. میں نے اس کو ایسا بند کیا ایک جانور بھی نہیں دیتا. اب وہ لٹک گیا. میں نے کہا کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ہمارے یہاں ماحول ایسا خراب ہے، ہم کاٹتے اور گنگا میں بہا دیتے ہیں. میں نے کہا خبردار، ہم تو مسلمان کو کھلانے کے لیے بول رہے ہیں اور آپ گنگا میں بہا رہے ہیں ہمارے سے. تو بھائی آپ کو اور ہمارے خیر خواہوں کو جنت کی فکر ہے، ہمیں جنت کی فکر نہیں ہے. تو اس کا جا کے الحمدللہ سب کر کے آیا، پورا اعتماد، ورنہ ہم کسی کو دیتے نہیں. اور ہمارے لوگوں کے ٹکٹ ریزرو وغیرہ سب کچھ ہو گئے، وہ خود جاتے ہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے جو کر رہے ہیں ان کی ہمت افزائی بھی ہونی چاہیے. جم کی ہمت افزائی بھی کرو اور مدد بھی کرو، تعاون بھی کرو. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہمارے پاس کرو، ارے جہاں اللہ تمہارے دل کو انشراح دے دے وہاں پر کرو. لیکن مسلمان کو اس موقف پہ آنا پڑے گا. یہ کام ہو یا کوئی بھی کام، جو بھی امت کا بھلا کر رہا ہے، آج اللہ کے واسطے بجائے اس کی مخالفت کرنے کے اس کا تعاون کرے. تعاون نہیں کر سکتے تو اللہ پر تو چھوڑے، اللہ سب سے بڑا پولیس ہے. ہاں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی